الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلف الله عنه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے معاملات میں سے قرض کیسے ادا کرے، شریعت میں قرض کی کیا اہمیت ہے اور نہ ادا کرنے پر کیا کیا وعیدیں ہیں، اس کا تذکرہ کروں گا۔ اصولی طور پر دین کے ارکان 5 ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرات، نمبر 5 اخلاقیات۔ ہر مسلمان کا یہ 5 چیزیں درست ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان کے عقائد بھی درست ہو، عبادات بھی درست ہو، معاملات بھی درست ہو، معاشرات بھی درست ہو، اخلاقیات بھی درست ہو۔ اگر عبادات درست ہے، معاملات درست نہیں تو مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ معاملات درست ہے، اخلاقیات، معاشرات، عبادات درست نہیں تو پکا سچا ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تیسرے نمبر پر معاملات آتا ہے۔ معاملات کے تحت ہر طرح کے لین دین، خرید و فروخت، نقد ادھار، قرض، عہد و معاہدہ داخل ہے۔ اگر کسی مسلمان کا معاملات درست نہیں تو پکا سچا ایمان والا نہیں کہلا سکتا۔ شریعت کے اندر معاملات کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ حقوق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد، بندوں کا حق بندوں پر۔ حقوق اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے، چاہے تو معاف فرمائیں گے، مگر جو بندوں کا حق بندوں پر ہے، اگر آپ نے کسی بندوں کا حق تلفی کی، کسی بندوں کا حق کو مارا، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد بہت سخت حق ہے۔ بندوں کا حق جو بندوں پر ہے بڑا سخت ہے، حقوق العباد بہت بھاری حق ہے۔ جب تک دنیا کے اندر آپ نے کسی بندے کا حق تلفی کی، حق کو مارا، آپ جب تک معافی تلافی نہ کروا لیں، آخرت میں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 282 تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى۔ ایمان والو، جب تم آپس میں معاملہ کرو ایک معین مدت کے لیے، فاکتبوہ، چاہیے کہ لکھ لو، دستاویز تیار کر لو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور تمہارے درمیان ایک لکھنے والے انصاف کے ساتھ لکھ دیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر 2 اصول بتلایا ہے۔ سب سے پہلا اصول اللہ رب العزت نے جو بتلایا کہ آپس میں معاملہ کرو تو دستاویز تیار کر لو، لکھ لو، تاکہ بھول چوک کے وقت
یا انکار کے وقت یہ کام آ سکے، تاکہ لڑائی جھگڑے فتنہ و فساد کا دروازہ ختم ہو جائے۔ اور دوسرا اصول اللہ رب العزت نے یہ بتلایا ہے کہ معین مدت کے لیے معاملہ کرو، کسی سے ادھار لو یا قرض لو تو اسے کہہ دو کہ میں 10 دن کے لیے لے رہا ہوں، ایک ہفتہ کے لیے لے رہا ہوں، 1 مہینے کے لیے لے رہا ہوں، دن تاریخ مہینہ کا بھی تذکرہ کرو۔ اسی وجہ سے فقہا نے فرمایا کہ میعاد معینہ کے اندر ذرہ برابر ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ میعاد معین، دن تاریخ اور مہینے کا بھی اس دستاویز کے اندر تذکرہ ہونا چاہیے، ورنہ وہ معاملہ درست نہیں ہوتا۔ آج مسلمانوں میں کیا ہوتا ہے، کوئی کسی سے قرض مانگ لیا، اب قرض لے کر وہ کھا لیے ہیں، بیٹھے ہیں، ادا بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ فتنہ فساد کا دروازہ اس سے کھلتا ہے۔ تو شریعت کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، جب بھی معاملہ کرو تو دستاویز تیار کر لو، اور ساتھ ہی ساتھ ایک معین مدت کے لیے معاملہ کرو، دن تاریخ مہینہ کا بھی اس دستاویز کے اندر تذکرہ ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر فرمایا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور معاملہ کرتے وقت گواہ کو بھی بناؤ۔ گواہ بنانے کا بھی حکم ہے کہ 2 مرد یا 2 مرد دستیاب نہ ہو تو 1 مرد 1 عورت کو جو تمہیں پسند ہے اسے گواہ بناؤ۔ محترم ناظرین، قرض کی ذمہ داری ایسی ذمہ داری ہے جو شریعت کے اندر تمام ذمہ داریوں سے اہم ہے۔ اگر کسی کا کسی کے ذمے قرض ہے تو فوراً اس کی ادائیگی کی فکر کرے، کسی کا کسی کے ذمے ادھار ہے تو فوراً اس کی فکر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو اہتمام سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال ابو ذر كنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حرۃ المدینہ فاستقبلنا احد، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے سنگلاخ میدان کی طرف چلا تو احد پہاڑ نظر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا فقال یا ابا ذر فقلت لبیک یا رسول اللہ، انہوں نے فرمایا کہ ابو ذر، میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ما یسرنی ان عندی مثل احد ھذا ذهبا یمضی علی ثالثۃ، اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے یہ بات ناپسند ہے اس پہاڑ کے بقدر میرے پاس سونا ہو اور 3 دن گزر جائے، وَإِنْدِي مِنْهُ دِينَارًا، اور ان میں سے کچھ دینار میرے پاس باقی رہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا إِلَّا شَيْءٌ أُرْسِدَهُ لِدَيْنٍ، سوائے اس کے کہ قرض کی ادائیگی کے بقدر میرے پاس دینار ہو یا درہم ہو، یہ بات مجھے پسند ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات ناپسند ہے کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا یا چاندی ہو، 3 دن گزر جائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر قرض کی ذمہ داری کی اہمیت کو بتلایا ہے کہ کسی کے ذمے کوئی قرض ہو تو فوراً اس کی ادائیگی کی فکر کرے، فوراً اس کو ادا کرے۔ کسی کا کسی کے ذمے ادھار ہو تو فوراً اس کی ادائیگی کی فکر کرے۔ اور مومن کا نجات کا مدار قرض پر ہے۔ اس وقت تک کوئی ایمان والا مومن کامیاب نہیں ہو سکتا، اسے نجات نہیں مل سکتی آخرت کے اندر جب تک کہ وہ قرض نہ ادا کر لے۔ ابن ماجہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، ایمان والے کی نجات کا مدار قرض پر ہے، حتیٰ یقضی عنہ، جب تک کہ اس کو ادا نہ کر لے، قرض کی ادائیگی جب تک نہ کر لے تو اسے نجات نہیں مل سکتی۔ کسی کے ذمے اگر قرض ہے، دنیا کے اندر اس کو ادا نہیں کرتا تو آخرت میں اس کی ادائیگی لازم اور ضروری ہے۔ دنیا کے اندر یہ اندھیر نگری چوپٹ راجا، وہ آخرت میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا۔
وہاں تو ہر معاملہ کے لیے میزان عدل قائم کیا جائے گا، عدل کے ترازو لگے گا، ہر معاملہ کے لیے پائی رتی رتی کا حساب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ابن ماجہ کے اندر، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وعلیہ دینار او درہم، جو شخص مر جائے اور اس پر کسی کا دینار یا درہم ہو، کسی کا قرض ہو، تو قضی من حسناتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں سے اس قرض کی ادائیگی ہوگی۔ لیس ثم دینار ولا درہم، اور آخرت میں نہ تو دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، نہ روپیہ اور پیسہ ہوگا، وہاں حقوق کی ادائیگی، خصوصاً قرض کی ادائیگی قرض دار کی نیکیوں سے ہوگی۔ قرض دار کے پاس جو نیکی ہے قرض خواہ کو دے دی جائے۔ اگر قرض دار کی نیکی ختم ہو جاتی ہے تو قرض خواہ کی قرض خواہ کی جو ہے گناہ اور جو برائیاں ہیں اس کے سر پر ڈال دی جائے گی، اور قرض خواہ قرض دار کی نیکیوں سے جنت میں داخل ہو جائے گا، اور قرض دار قرض خواہ کی برائیوں اور گناہوں سے جہنم میں داخل ہوگا۔ اور جو کسی کو قرض دیتا ہے اس کا بھی مقام اللہ کے حبیب نے حدیثوں کے اندر بتلایا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے نیکیاں مرحمت فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے اندر جنت و جہنم کی سیر فرمائی۔ اب جب جنت میں گئے، جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا تھا جو صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بڑھا کر نیکیاں مرحمت فرماتی ہیں، اور جو قرض دیتا ہے اسے 18 گنا، یعنی صدقہ سے 8 گنا بڑھا کر اسے نیکیاں مرحمت فرماتے ہیں۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت لیلۃ اسری بی مکتوبا علی باب الجنہ الصدقۃ بعشر امثالها والقرض ب18۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا، فقلت یا جبریل ما بال القرض افضل من الصدقہ، صدقہ سے افضل قرض کیوں ہے؟ کوئی قرض دے تو 18 گنا انہیں نیکیاں مرحمت فرماتے ہیں، کوئی صدقہ دے تو 10 گنا، افضل آخر کیوں ہے؟ تو جبرائیل امین نے اس کی وجہ بتلائی ہے، لأن السائل يسأل عنده والمستقرض لا يستقرض الا من حاجۃ۔ جبرائیل امین نے فرمایا جو کسی کو صدقہ دیتا ہے، فقیر یا مسکین کسی سے صدقہ مانگتا ہے، اس کے پاس کچھ ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ مال و دولت ہوا کرتا ہے، مگر جو قرض مانگتا ہے وہ کسی ضرورت کی وجہ سے قرض مانگتا ہے، اس کے پاس نہیں ہے اس لیے قرض مانگتا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت صدقہ سے 8 گنا بڑھا کر اسے نیکیاں مرحمت فرماتے ہیں۔ یہ قرض خواہ کے مقام کو اللہ کے حبیب نے اس حدیث کے اندر بتلایا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جو قرض لینے کے بعد اس کا ارادہ یہ ہو کہ ادا نہیں کروں گا، ادا نہ کرنے کی اس کے اندر ارادہ ہو، میں قرض لینے کے بعد میں بھول جاؤں گا، ادا نہیں کروں گا، تو یاد رکھیے وہ ایسی حالت میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ ان کا نام جو ہے چوروں اور ڈاکوؤں کی فہرست میں ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کا مال لے کر اس کے ارادہ یہ ہو کہ وہ نہیں ادا کرے گا، اس کے مال کو ہڑپ لے گا، تو اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا، لقی اللہ سارقا، چور اور ڈاکوؤں کی فہرست میں اس کا نام ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر اس سے سخت وعید بتلائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اتلافها اتلفہ اللہ، جو کسی کے مال کو
اس نیت سے لے کہ ادا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک برباد فرمائے گا، اسے ہلاک فرمائے گا، تباہ و بربادی اس کے لیے لازم ہے۔ بخاری شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ جو شخص دنیا کے اندر کسی سے مال لے، ادھار لے یا قرض لے، اس کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہو دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ اس قرض کی ادائیگی میں اس کی مدد فرماتے ہیں، دنیا کے اندر وہ اسباب پیدا فرماتے ہیں، دنیا کے اندر وہ سبب پیدا فرماتے ہیں کہ اس کی قرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ، جو شخص کسی کے مال کو لے، قرض ہو یا اسی طرح ادھار ہو، تو اس کا ارادہ ہو کہ ادا کروں گا، ادى اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ اس کی جانب سے ادا فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ وہ اسباب مہیا فرماتی ہے دنیا کے اندر کہ دنیا کے اندر وہ قرض کو ادا کر لیتا ہے، اللہ کی مدد اس کی قرض کی ادائیگی میں شامل حال رہتی ہے۔ ومن اخذها یرید اتلافها، اور جس شخص کا ارادہ نہ ادا کرنے کی ہو، مال ہڑپنے کی ہو، قرض لے کر کھا جاؤں گا، ادھار لے کر کھا جاؤں گا، نہیں دوں گا، تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک فرماتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، روایتوں کے اندر آتا ہے قرض کی ذمہ داری اتنا سخت ہے، اگر کوئی قرض نہیں ادا کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کوئی اس حال میں مرتا تھا کہ اس کے ذمے قرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے اگر کسی کے ذمے قرض نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے۔ اس کی شکل یہ ہوتی، کسی کا قرض ہے، کوئی صحابہ اس کی قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لے لیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، یا ترکہ میں سے اتنا مال ہوتا تھا کہ قرض کی ادائیگی اس سے ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترکہ میں سے قرض کو ادا فرماتے تھے، قرض کی ادائیگی کا حکم فرماتے تھے، اس کے بعد نماز پڑھاتے تھے۔ ورنہ اگر کسی کے ذمے قرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار فرماتے اور صحابہ سے فرماتے اپنے ساتھیوں کی نماز پڑھاؤ، نماز جنازہ پڑھاؤ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نماز جنازہ پڑھا دے اس کی نجات یقینی تھی، اور قرض خواہ، قرض دار کی اگر آپ نماز پڑھاتے تو اس کی بھی نجات ہوتی، حق مارنے والوں کی نجات ہوتی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ سے انکار فرماتے تھے۔ میرے محترم سامعین، معاملات کے اندر قرض بھی آتا ہے، ادھار بھی آتا ہے، جیسا کہ آپ حضرات نے سنا، دنیا کے اندر کسی کا ہم نے حق مارا ہے، صرف قرض اور ادھار نہیں، یہ حقوق العباد، بندوں کا حق جو بندوں پر ہے بڑا سخت ہے۔ کسی کی زمین غصب کر لی، کسی کا حق مار لیا، کسی کا دکان مکان لوٹ لیا، یہ بندوں کا حق بندوں پر جو ہے بڑا سخت ہوا کرتا ہے۔ تو لہٰذا دنیا کے اندر ہر شخص جو ہے جس کے ذمے کسی کے حق ہے، مسلمانوں میں سے بندوں کا حق بندوں پر ہے، اس کی ادائیگی کی فوراً فکر کر لے۔ کسی کی زمین کو قبضے میں رکھ کر، اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں تو اس کی زمین دے دے، یا اسی طرح کسی کا مال یا کسی کی کوئی چیز آپ نے لی ہے نہیں دے پایا تو اسے دنیا کے اندر اس کی فکر کرے، اس کی ادائیگی کی فکر کرے۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے ایک سوئی بھی لیا، ایک درجی کا واقعہ میں آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ حسن ضلع کا اجتماع چندرا پٹن میں ہوا تھا، بڑے عالم فرما رہے تھے۔ ایک درجی تھا، بڑا متقی اور پرہیزگار تھا۔ ایک سوئی انہوں نے لی تھی کسی سے مانگ کر، انہوں نے صرف کہا تھا دے تو، یہ دے تو کہہ کر کل نہیں، کل دوں گا یا پرسوں دوں گا، بھول گیا، انتقال ہو گیا۔
جب اس کے پڑوسی نے خواب دیکھا تو فرمایا درجی آپ تو بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے، پابند شرع تھے، آپ کا کیا حال ہوا، کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے اس خواب کے اندر بتلایا صرف ایک سوئی کی وجہ سے میں پھنس گیا، دے تو کہہ کر میں دے نہیں پایا، بھول گیا۔ تو لہٰذا اللہ یہاں آخرت میں ہر پائی پائی کا حساب ہوگا، ایک ایک روپے کا حساب ہوگا، ایک ایک کوڑی کا حساب ہوگا، وہاں ہر چیز کا حساب ہوگا۔ کسی کا حق ہے دنیا کے اندر، اس کے حق کی ادائیگی کی فکر کریں۔ اگر آپ اس حق کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو اس سے جا کر کہیں کہ بھائی صاحب آپ کا قرض ہے، نہیں دے پا رہا ہوں، آپ معاف کر دیں۔ معاف کر دے گا تو آپ کی نجات ممکن ہے، ورنہ ناکام ہوں گے۔ آخرت میں پائی پائی کا حساب ہوگا، وہاں ہر شخص کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہوگی۔ اگر کسی کا حق ہم نے دنیا کے اندر لے لیا، حق تلفی کی، وہاں ہماری نیکی انہیں دے دی جائے گی، ہم وہاں خود پریشان ہوں گے۔ لہٰذا دنیا کے اندر ہر شخص دوسرے کے حق کی فکر کرے، حق کی ادائیگی کی۔ اللہ تعالی ہم آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا